اور پھر اس کے بعد ان سب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو گویا یہ ذہنی سطح سی عام لوگوں کی، اس کے مقابلے میں یہ وحی کی چیز آ رہی ہے، قرآن کی جو آ رہی ہے، کتنا تفاوت دونوں میں نظر آ رہا ہے سر. لیکن زبان کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ عرب کتنے آگے پہنچے ہوئے تھے. سورج کی گردش کو پگڑی کے لپیٹ سے تشبیہ دینا بڑی چیز ہے سر. گردش لیل و نہار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سے بڑے شاعر بھی، ہمارے اقبال نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، اس تشبیہ سے آگے نہیں جا سکے. لیکن میں نے جیسا عرض کیا ہے، معنی تو یہاں وہ مجازی لیے جائیں گے، تو شمس کے تو معنی ہی ایران ہوگا نا. پھر ایران کا جھنڈا لپیٹا جائے گا. بڑا اعلان عظیم ہے صاحب. ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، بہت بڑا دعویٰ ہے صاحب. عرب میں اتنی سی ایک کمزور جماعت کا، مختصر سی جماعت کا، شاید ابھی اپنی مملکت بھی قائم نہ ہوئی ہوگی اگر یہ مکی آیت ہے تو، یا زیادہ سے زیادہ ہوئی تو مدینے کی شہری مملکت میں اتنی مختصر سی کمزور سی جماعت کے ایک سربراہ کی طرف سے یہ اعلان عظیم کہ عرب کا جھنڈا تو گہنایا جائے گا ہی، یہ تو مان پڑے گا ہی، ایران کے جھنڈا بھی لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کورت، یہ ایسا آ رہا ہے کہ جب یہ ہوگا تو گویا نظر آ رہا ہے کہ ہونے والے واقعہ کے متعلق جب یہ کہا گیا نا کہ جب یہ ہوگا تو آگے پھر آئے گی کہ بات کیا ہوئی. اذا الشمس کورت، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو اسلوب بیان ہے، آج تک یہ طے نہیں کر پائے. یہ عرب اتنے بڑے بڑے ادیب عرب اور شاعروں کا تو ان کے ہاں پوچھو نہیں کہ کیا کمال تھا ان کے ہاں. نہ اس زمانے کے یہ ادیب، نہ اس کے بعد کے آج تک، نہ اس کے بعد باقی دنیا کے جنہوں نے عربی زبان کے اوپر اتنی دسترس حاصل کی، بڑے بڑے عالم عربی زبان کے ان کے ہاں موجود ہیں. آج تک طے نہیں کر پائے کہ قرآن کا اسلوب بیان ہے کیا. نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے، اور دو ہی تو اسالیب ہوتے ہیں. اگلے دنوں اخبار میں خبر آئی تھی، میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. کوئی امریکہ کا موسیقار تھا، اس نے کہیں کسی قاری کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی قرت کے ساتھ، اور وہیں کھڑا ہو گیا. وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس شاعر کی نظم ہے یہ جو پڑھ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ نظم پوئٹری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں، یہ تو نثر ہے. کہنے لگا نثر ہے اور اس طرح سے اس میں موسیقی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کسی نثر میں ایسی موسیقی نہیں آ سکتی. موسیقی کے لیے تو شاعری لازم ہے. نثر کا فکرہ آپ گا کے کسی طرح سے ادا ہی نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ یہ نہیں. اب اس کو اس کی دھن لگ گئی، اور اس نے پھر جو ان کو پتے دیے گئے تو مختلف قاریوں سے قرآن کے مختلف مقامات سنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سورہ الرحمن پہ وہ آیا ہوگا تو وہاں تو پھر اس کی نگاہ نے جھک جھک کے سجدے کر دیے ہوں گے. وہ اسی کے اوپر وہ اسلام لے آیا. قرآن کے اسلوب کے متعلق یہ بات طے نہیں ہے کہ یہ نثر ہے یا یہ نظم ہے، لیکن اس میں ردم اس قسم کا ہے کہ وہ موسیقار جو ہے، اور یہ جو قاری ہمارے ہاں آ کے وہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے اگر آپ کو کچھ کلاسیکل موسیقی سے تھوڑا سا مس ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس میں راگ کتنا پرفیکٹ نکلتا ہے جو یہ قرت اس میں کرتے. عجیب چیز ہے. کوئی نثر کی کتاب ہے، موسیقی سے تعلق نہیں، اس میں قرت سے پڑھا جا رہا ہے، موسیقی کے پورے فن پہ پورا اتر رہا ہے. مجھے کچھ ہے اس سے لگاؤ. میں جانتا ہوں کہ جس کو حجاز کی قرت کہتے ہیں اور جس کو مصر کی کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے. وہ کلاسیکل راگ کا ہی فرق ہے.
حجازی قرت بحر و راگ میں ہوتی ہے اور مصر کی قرت بحروی میں ہوتی ہے. جہاں سننے والے یوں جھوم اٹھتے ہیں نا، وہ حقیقت میں اس راگ کا وہ مقام آتا ہے جس میں واقعی جھوما جاتا ہے. اور پھر یہ شاعری نہیں، یہ اسلوب بیان کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کی. معارف اور حقائق تو بات ہی کچھ اور ہوئی. میں نے یہ اس لیے بات چھیڑی تھی کہ یہی جو 4 5 10 آیتیں ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جسے آپ قافیہ کہتے ہیں کس انداز سے آتا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. کیا بات، کچھ سمجھ میں نہ آئے، صرف سننے سے ہی وجد آ جاتا ہے انسان کے یہ ہے کیا. اور شاعری نہیں. خود صاحب کتاب خود خدا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ شاعری نہیں ہے، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی. شاعری اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، شاعری نہیں ہے. اور یہ اب سامنے وہ ہوں تو پوچھے نا کہ حضور پھر یہ ہے کیا. اما تو چیزیں دیگری، بڑا عجیب لفظ ہے جی جو کہہ گیا تھا خضر. بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری. انتہا ہے کسی کے متعلق کہنے کی. جو کچھ بھی وہ کہتا وہ اس سے کم ہوتا. جو یہ کہا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے یہ خوباں دیدہ ہوں، لیکن تو کچھ اور ہی ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ کچھ اور ہی ہے. یہ شاعری نہیں ہے، یہ نثر نہیں، یہ نظم نہیں. یہ کیا ہے؟ ہر ایک نے یہ کہا ہے آج تک 1300 سال میں ادبی اعتبار سے بھی جس نے قرآن پہ غور کیا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا یہ کہ یہ کچھ اور ہے. نیٹشے نے اس کو اپریشیٹ کیا، بہت بڑا جرمن فلاسفر تھا. اس نے بھی یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، الہام کی زبان جو ہے وہ نہ شاعری ہوتی ہے نہ نثر ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں. اس نے آخری اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 10 سے زرتشترا، عجیب کتاب، اس میں اس نے اپنے لیے ایک زبان کوائن کی ہے خود. لیکن اس زبان کے اندر نہ شعر رہا ہے نہ نثر رہی ہے. دونوں کو چھوڑا ہے تو وہ کچھ رہا نہیں ہے. اس نے دونوں کو چھوڑا ہے تو وہ بھی پکار اٹھا کہ اما تو چیزیں دیگری، تو کچھ اور ہی ہے. یعنی انسانی ذہن تخلیقی طور پہ بھی وہ اسلوب نہیں وضع کر سکا جو قرآن کا ہے. اذا الشمس کورت، ایران کا جھنڈا لپیٹ دیا جائے گا. اور پھر یہ جسے پیسو وائس کہتے ہیں نا انگریزی میں، مجہول فعل جسے کہتے ہیں، جس میں فاعل جو ہے کرنے والا اس کو نمایاں طور پہ نہیں بتایا جاتا. جائے گا، کھایا جائے گا، لپیٹا جائے گا. کون لپیٹے گا یہ اس میں نہیں واضح ہوتا. یہ ایسے مقامات کے اوپر قرآن نے یہ فعل مجہول استعمال کیے ہیں. یہ لپیٹا جائے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. اب کرنے والے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ اور ہوں، لپیٹنے کے وقت میں وہ ہوں، اور جماعت وہی ہو، دوسرے لوگ ہوں. وہ کیوں نام لے کے ایسا متعین کرے؟ اس لیے ایسے مقام کے اوپر اس نے یہ پیسو وائس استعمال کیے ہیں، مجہول کیے ہیں. یہ کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس میں بڑا فرق ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کر دیں گے، یہ ہو جائے گا. بڑے یقین کے ساتھ شمس کوورت، لپیٹ دیا. اذا النجوم انکدرت، یہ دو تو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں اس زمانے میں، ایران اور رومن کی. انہوں نے عرب کے سرحدوں کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے رئیس بٹھا رکھے تھے، اسٹیبلش کر رکھے تھے.
ان کی ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی،